نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة من کلام ابن القیم. ہم شروع کریں گے آج پیج نمبر 73 سے. ٹھیک ہے. السلام علی النبی وعلی عباد اللہ الصالحین ثم شرع له ان يسلم على عباد الله الذين اصطفى بعد تقدم الحمد والثناء عليه بما هو أهله فطابق ذلك قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وكأنه امتثال له. وأيضا فإن هذا تحية المخلوق فشرعت بعد تحية الخالق وقدم في هذه التحية أولى الخلق بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي نالت أمته على يديه كل خير وعلى نفسه بعده وعلى سائر عباد الله الصالحين وأخصهم بهذه التحية الانبیاء ثم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع عمومها لكل عبد للہ صالح فی الارض والسماء. ترجمہ. سلام ہو نبی پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. پھر اس کے لیے مشروع کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا جو اس کے لائق ہے کرنے کے بعد اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلامتی کی دعا بھیجے. تو پھر یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اس قول کے موافق ہو جائے گا، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے چنے ہوئے بندوں پر. گویا کہ یہ سلام اس آیت پر عمل کرنا ہے. اور اس طرح یہ مخلوق کا تحفہ بھی ہے جو خالق کو تحفہ دینے کے بعد مشروع کیا گیا ہے. تو اس دعائے زندگی دینے میں مخلوق میں افضل ہستی کو مقدم رکھا گیا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ہستی جن کے ہاتھوں پر ان کی امت نے ہر قسم کی خیر کو حاصل کر لیا. اس کے بعد اپنے آپ پر اور پھر اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی بھیجنا ہے. پھر خاص کیا اس تحفے کے ساتھ تمام انبیاء کرام کو، پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بالعموم زمین و آسمان میں موجود اللہ کے ہر نیک بندے کو. کتنی خوبصورت وضاحت ہے. السلام علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجنا. ثم شرع لہ، پھر اس کے لیے مقرر کیا گیا، ان یسلم علی عباد اللہ الذین اصطفی، کہ وہ سلام بھیجے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا. بعد تقدم الحمد والثناء علیہ، بعد پیش کرنے کے حمد و ثنا کو اس پر یعنی اللہ تعالی پر، بما ہوا اہلہ، جس کا وہ اہل ہے، جس کا وہ حقدار ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی جس حمد و ثنا کا حقدار ہے وہ حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر جنہیں اللہ نے چنا سلام کرنا لازم ہے، مقرر ہے. فطابق، تو مطابق ہو گیا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا مطابق ہو گیا، تو یہ مطابق ہو گیا. ذالک، یہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، قل الحمد للہ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. وکأنہ، اور گویا کہ وہ امتثال لہ، اس پر عمل کرنا ہے، یعنی اس آیت پر عمل کرنا ہے. وأيضاً، اور اسی طرح فإن هذا تحیۃ المخلوق، بس بے شک یہ مخلوق کا تحیہ ہے، مخلوق کو دعائے زندگی دینا ہے. تحیہ کہتے ہیں حیات کی دعا دینا. فشرعت، تو مشروع کیا گیا، بعد تحیۃ الخالق، خالق کے تحیہ کے التحیات، وقدم فی هذه التحیۃ، اور مقدم کیا گیا اس تحیے کو یا اس سلام کو، اولی الخلق بہا، مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سلام. السلام علی النبی وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور وہ سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الذی وہ جو نالت پائی امتہ آپ کی امت نے علی یدیہ آپ کے ہاتھوں پر یعنی آپ کے ذریعے کل خیرن ہر خیر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو آپ کے ذریعے ہر خیر عطا کی تو اس کے بدلے کے طور پر آپ کے لیے سلامتی کی دعا. وعلی نفسہ بعدہ اور اپنی ذات پر اس کے بعد، وعلی سائر عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر، وأخصهم بهذه التحیۃ الانبیاء اور ان میں سب سے زیادہ خاص اس دعا کے انبیاء ہیں. ثم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. مع عمومها اس کے ساتھ عمومی طور پر لکل عبد للہ صالح اللہ کے ہر نیک بندے پر سلام ہو، فی الارض والسماء خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں. تو اگر آپ التحیات کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو یہ ساری بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. سوچ سوچ کے پڑھیں ذرا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہے یہ کلام کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو بھی تحفے بھیجتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا تحفہ بھیجتا ہے، پھر اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے السلام علینا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سارے نیک بندوں جن میں سب سے افضل انبیاء، پھر صحابہ کرام اور عمومی طور پر باقی سب نیک لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اتنی خوبصورت ہے یہ دعا جس کو ہم نے کبھی سوچا سمجھا نہیں اور ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالی بندوں پر بھی سلام بھیجتا ہے. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر مما یشرکون. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بابرکت تحفہ ہے. سورۃ النور میں آتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو، ان کو دعا دیا کرو. یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. ہم تحفہ صرف مال کا سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز لائے ہمارے لیے تو وہی تحفہ ہے. یہ سلامتی کی دعا بہت بڑا تحفہ ہے. یعنی ڈھیروں چیزیں بھی ہمارے آس پاس ہوں اور ہمیں بدن میں صحت اور عافیت ہی نہ ہو، ان کو برتنا ہی نصیب نہ ہو، تو ان میں سے ایک ایک چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ وبال جان ہے، مصیبت ہے، بوجھ ہے. اور اگر صحت، سلامتی اور عافیت ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہیں تو بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر گھر میں داخل ہوں اور کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کرنا چاہیے، یعنی بلند آواز سے سلام کرنا چاہیے اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ لینا چاہیے. کیونکہ ہو سکتا فرشتے ہوں گھر میں، نیک جنات ہوں تو ان کو بھی سلام ہو جائے گا اور اپنے آپ کو بھی سلام ہو جائے گا. اصل میں سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام، اور اس کو پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے ان السلام اسم من اسماء اللہ تعالی وضعہ فی الارض فافشوا السلام بینکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں رکھا ہے، بس تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. یعنی یہ مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے اور کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلام کا طریقہ خود سکھایا. پھر سلام انبیاء کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عیسیٰ ابن مریم کو پالے تو میری طرف سے ان کو سلام کہہ دے. یعنی ان کے لیے بھی سلام بھیجا، حالانکہ معلوم نہیں کتنے 100 سال بعد وہ ان کے
تشریف لائیں گے. اسی طرح جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے سب کو سلام کیا. ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک سلام، کہ جب تم مجھ سے ملو سلام کرو. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، یعنی جو سلام ہی نہ کرنا چاہے یا سلام کا جواب ہی نہ دینا گوارا کرے. اور بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، یعنی شروع میں ہر بار ملاقات کے وقت سلام کرنا چاہیے. صحابہ اگر کسی درخت کے پیچھے سے گزرتے مثلا اکٹھے جا رہے ہیں، پھر راستہ جدا ہو گیا، پھر اکٹھے ہوئے پھر سلام کر دیتے تھے. مجلس میں آتے اور جاتے دونوں وقت سلام کرنا چاہیے، گھر سے نکلتے وقت اور داخل ہوتے وقت، دونوں وقتوں میں. سلام نہ کرنے والوں کو اجازت نہ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام سے ابتدا نہ کرے اسے اجازت نہ دو. یعنی اگر کوئی ایسے گھر میں گھس آیا اور باتیں شروع کر دی تو اس کی بات کا جواب نہ دو جب تک وہ سلام نہ کر لے. یعنی اتنی تاکید کی گئی. پھر یہ کہ جس کو جانتے ہوں اس کو بھی سلام کریں اور جس کو نہ جانتے ہوں اس کو بھی. قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام کرنا، تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جس دعا کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، یعنی وہ چیز جو مردوں کو بھی کرنی ہے وہ زندوں کو نہ کرے تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے. یعنی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کو جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں سلام سکھایا گیا ہے. تو اس سے سلام کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ اہم ہے سلام. موت کے وقت فرشتے جو ہیں وہ نیک روح کو سلام کرتے ہیں، جان لینے سے پہلے سلام کرتے ہیں، اور اس سے وہ پھر مانوس بھی ہو جاتی ہوگی. لیکن یہ کون نیک روح ہوگی جو دنیا میں سلام کی کثرت کرنے والی ہوگی. پھر جنت میں داخلے کے وقت سلام ہو رہا ہوگا، سلام. ملائکہ جب ہر دروازے سے داخل ہوں گے تو آ کر سلام کریں گے. جنت والوں کا تحفہ سلام ہوگا، ان کی آپس کی دعا اور جو ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی اس میں بھی سلام ہوگی، سلام کیا جائے گا. اور سلام کہنے کا اجر کیا ہے؟ جو آغاز کرے اس کو 10 نیکیاں اور جو جواب دے اس کو زیادہ. سلام کے وقت ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے، اور سلام پھیلانے سے سلامتی پھیلتی ہے، محبت عام ہوتی ہے، بلندی نصیب ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے افشوا السلام کی تعلو، سلام پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ. اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہونے والا اللہ کی ضمانت میں ہے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا، بس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گھروں کے اندر بھی شر ہوتا ہے، کوئی چیز کاٹ سکتی ہے، کوئی آگ لگ سکتی ہے، کوئی بارش آندھی طوفان کا سیلاب آ سکتا ہے. ریسنٹلی 2-3 واقعات ایسے ہوئے کہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ انسان باہر کی دنیا سے تھک ہار کے گھر آتا ہے تاکہ سکون حاصل کرے، لیکن نہیں پتا کہ کس وقت گھر میں کیا ہو جائے. ایک واقعہ تو پاکستان میں ہوا کہ رات کو 3 بچیاں یونیورسٹی گوئنگ رات کو سوئی، ابھی گرمیوں کے دن ہے، سردیاں بھی نہیں کہ ہیٹر کی وجہ سے ہو، اور آگ لگی اور تینوں جل کے ختم ہو گئی. اوپر والی فلور پہ تھیں اور اوپر ہی سے کہیں آگ لگی اور پتہ ہی نہیں چلا، اور نیند کی حالت میں رخصت. اسی طرح ہماری ایک بہت عزیز اسٹوڈنٹ جو یہاں پڑھتی تھی، تو ان کی والدہ بیک ہوم گئی اور وہاں پر سیلاب آ گیا، اور سیلاب ان کے گھر کو اور ان کو ساتھ ہی بہا کے لے گیا. 1 ہفتے کے بعد ایک چھوٹی سی ابری ہوئی جگہ پر ان کی لاش ملی، باقی لوگوں کو تو جسم بھی نہیں ملا کہ کہاں گئے. صرف ان کا گھر نہیں کہتی، ملٹی سٹوری گھر، اتنا شدید قسم کا سیلاب تھا کہ سارے گھر وہاں سے وائپ آؤٹ اس نے کر دیے، گویا کہ کچھ بھی نہ ہو. اور رات کے وقت آئے، رات کو انسان سو رہا ہو اور اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو کہ کہاں سے بارش آ سکتی ہے اور کہاں سے کوئی تباہی، یعنی اینی ٹائم کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اس لیے انسان جب گھر میں بھی داخل ہو تو یہ نہ سمجھے کہ یہ چھت ہمارے لیے بڑی محفوظ چھت ہے، اللہ سلامت رکھے سب کو، لیکن یہ ہے کہ سلام جو ہے یہ سلامتی لاتا ہے. اور اگر کچھ ہو بھی جائے تو جنت میں داخلے کے، آپ دیکھیں نا حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے،
اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا، زندہ رہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی مدد کرے گا. فوت ہو گیا جنت میں جائے گا. ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا، پس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے. اور دوسرے وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا، اللہ اس کا ضامن ہے. اور تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ اس کا ضامن ہے. اللہ کے راستے میں حج بھی ہے، اللہ کے راستے میں طلب علم بھی ہے، جہاد بھی ہے. پھر یہ کہ سلام درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. سلام کرنا مغفرت کا باعث ہے، جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے کا باعث ہے. افش السلام واطب الکلام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر پہلے سلام کرنے والے کا اجر زیادہ ہے. فرمایا جو دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا وہ پہل کرے گا. پھر نماز میں سلام، جو ہمارا اصل موضوع ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پر صلاۃ اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو سلامتی ملتی ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اپنے صدقے کی کسی زمین کی طرف رخ کیا، پھر اس میں داخل ہو گئے. وہاں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کی روح نہ قبض کر لی ہو. میں دیکھنے کے لیے آپ کے قریب ہوا اور بیٹھ گیا. آپ نے اپنا سر اٹھا کے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن ہوں. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا سجدہ کیا مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی روح نہ قبض کر لی ہو. اس پر آپ نے فرمایا بے شک جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا. اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا. یہ ہوتا ہے سجدہ شکر جو کسی نعمت کے ملنے پر. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا کرے گا. تو اسی لیے اگر ہم نماز میں سوچ کے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فیلنگ ہی بدل جائے گی، نماز کی کیفیت بھی بدلے گی اور عام زندگی میں بھی اطمینان نصیب ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو بھی، یعنی السلام علینا اپنے آپ کو بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین. استاذہ جو حسن المسلم ہے، فورٹریس آف اے مسلم، اس میں بھی ایک کالم ہے کہ اگر آپ کو اینگزائٹی یا گریف سے نجات چاہیے تو اس کے لیے آپ صلوات بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ بات کچھ 1 سال پہلے ہم نے پڑھی تھی حسن المسلم میں، اور تب سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا جہاں دل بھاری ہوتا تھا یا کوئی تکلیف ذرا سی محسوس ہوئی فوراً صلوات ہم نے بھیجنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یقین مانے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی تھی، ایک امید مل جاتی، لگتا تو کچھ بھاری پن اٹھ گیا. تو یہ بہت سلامتی آنے لگ جاتی، رحمت اور سلامتی دونوں. السلام علیکم استاذہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم آتے جاتے بچوں سے یا بچیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہمیں سلام کریں، اور اکثر ہم اس پہ شکوہ بھی کر جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ 2 لوگوں میں جو اللہ سے قریب ہوگا وہی پہلے سلام کرے گا. تو یعنی اب ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے اور یہ شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بچے سلام نہیں کرتے، بلکہ ان کے اسٹوڈنٹ سلام نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے خود رول ماڈل بن جانا چاہیے. اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ایک بڑا کامن ٹرینڈ ہے ہمارے اندر، وہ یہ کہ ہم جس سے بھی ملتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ ہم اس تشہد کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے تو ہم خود ہی سب پہ سلامتی اور دعا جو ہے وہ آلریڈی کر ہی رہے ہوتے ہیں. بالکل سب کو سلامتی کی دعا بھیج رہے ہیں. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ درود اور سلام کا فرق مجھے چاہیے پوچھنا ہے. یہ اتحیات میں سلام ہوتا ہے اور درود شریف میں درود ہوتا ہے، صلوات ہوتا ہے. اچھا وہی دونوں. جزاک اللہ.
السلام علیکم. بھائی نماز میں تو درود شریف اور سلام کا پتہ ہے، لیکن عام اس کے علاوہ ہم کیسے سلام بھیج سکتے ہیں؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ٹھیک ہے، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی. اللہم صلی وسلم وبارک بھی اگر ڈال لیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. ٹھیک ہے، اس میں درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، برکت کی دعا بھی آ گئی. استاد السلام علیکم. آپ نے فرمایا کہ صحابہ جب درخت کے پیچھے سے بھی ملتے تھے آ کر تو کئی دفعہ سلام ان کے ہو جاتے تھے، تو رشک آتا ہے کہ وہ کس قدر اس کی اہمیت کو جانتے تھے. تو کاش کہ ہم سب بھی ایسا کریں، 10 دفعہ بھی ملیں اگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد. محبتیں بڑھانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرے، اور محبت بڑھانے کا ذریعہ سلام ہے. میں بالکل چھوٹی سی تھی تو خالہ کے گھر گئی، تو 3 سال کی تھی شاید، تو موڈ نہیں ہو رہا تھا کسی کو سلام کرنے کا، تو امی کے پیچھے پیچھے سے ہوتی ہے نا، چلی گئی اندر. تو میرے خالو نے مجھے بلایا اور مجھے کہا سلام کیوں نہیں کیا، سلام کیا کرو. تو الحمدللہ وہ دن ہے کہ میری عادت بن گئی کہ میں سب سے پہلے لوگوں کو، مطلب بچے بھی ہوں یا جو بھی ہوں، تو میری عادت ہے کہ میں پہلے سلام کرتی ہوں. الحمدللہ اس کا اجر ان کو ہی جا رہا ہوگا بالکل کہ وہ ڈانٹ کام آ گئی. صحیح ہے، آپ نے ڈانٹ قبول کر لی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا ہے ریئیکشنری ہو جاتا. السلام علیکم وعلیکم استاذہ. السلام. ہم گھر میں یہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو ان کو سلام جی ہاں، کریں، بالکل. وہ بھی سلام کریں، اور اس طرح ان کی ایک عادت ڈیولپ ہو جائے گی نا بالکل. کرنے کی. تو یہ برکت ہی برکت ہے گھر میں. بالکل، صبح اٹھنے کے بعد تو لازمن ہی کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ہسبینڈ وائف کو بھی ایک دوسرے کو پہلی چیز سلام سے شروع کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دے گا دلوں میں، جھگڑوں کا خاتمہ سلامتی ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی جس طرح سے بات ہوئی کہ ایک کیفیت طاری کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں، تو آئی واز تھنکنگ کہ جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں اور جب روزے پر حاضری ہوتی ہے تو تب ہمارے دل کی کیسی کیفیت ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کیفیت کو یاد کریں تو ایک دم سے میرے پورے جسم میں وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس طرح سے سلام جب پیش کریں، فیل کریں. دوسری چیز یہ تھی کہ جو طویل سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا کیا تھا، تو آئی واز کمپیئرنگ کہ جب آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طویل سجدہ کریں گے، جس وقت آپ سے سب سفارش کریں گے، تو وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. جب آپ اس دنیا میں اتنے طویل طویل سجود کرتے تھے تو تب اس قابل ہوں گے کہ وہاں پہ اتنا طویل سجدہ کر سکیں. اور یہ بھی دل سے نکلتی ہے نا بات. کچھ لوگ تو ٹکتے ہی نہیں اور سر اٹھا لیتے ہیں، تیز تیز نماز پڑھتے ہیں، اس حالانکہ وقت خود ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنی دفعہ تسبیح پڑھی ہوگی بھلا. جی بالکل. استاذہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ آپ نے جو کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے تو سلام، آپ اکرم کا سلام کہیں، تو وہ اس طرح سے ہم کوئی جیسے ہم سے کہتے ہیں کہ فلاں کو سلام کہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ روزے پر سلام نہیں، وہ تو ہم خود بھی بھیج سکتے ہیں نا، وہ تو تکلف ہے روزے پہ سلام بھیجنا. وہی تو پھر ایک بوجھ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں آئیں گے تو پھر اس وجہ سے ان کو سلام بھیجا میں تھوڑی وضاحت چاہ رہی تھی. السلام علیکم استاد. وعلیکم. استاذہ جیسے وہ بھی کہ دو مومن جب ہاتھ ملاتے ہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں. جی الگ نہیں ہوتے تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ہاتھ ملانا چاہیے. السلام علیکم استاذہ. آپ نے فرمایا کہ جب قبرستان کے قریب سے گزریں تو سلام کرنا چاہیے. میرے گھر کے پاس ہے لیکن وہ نا ان لوگوں کا ہے، تو اس صورت میں مسلم قبرستان کو یہ اسلام بہت زیادہ اپنانے کے لیے ہم جب بڑے بھی بچوں کو یہ مطلب سکھانے کے لیے کہیں خود اسلام کرتے رہیں تو بچوں کو بہت زیادہ عادت ہو جاتی ہے. ہمارے گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ جب میرے ہسبینڈ خاص طور پہ آئیں تو بچے بھی اٹھ کے اسلام کریں گے. یہ کیسے؟ تو کبھی بچے نہ آئیں، باہر بزی ہوں، ان کو پتہ نہ چلے بابا آئے ہیں، تو خود جا کے ان کے کمروں میں اسلام کرتے ہیں. تو بچوں کی عادت بہت بنی ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت پھر انہوں نے اندر باہر جاتے اسلام کرنا، یعنی دو طرفہ عمل ہو جاتا ہے. بالکل. چلیے، مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے.